السلام علیکم، GNN کے ساتھ میں ہوں عثمان احمد۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی بلیٹن کا آغاز کریں۔ ملک کے میدانی علاقوں میں شدید دھند برقرار، حد نگاہ انتہائی کم ہونے کی وجہ سے موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 کوٹ مومن سے پنڈی بھٹیاں، موٹر وے M5 شیر شاہ سے اچ شریف، موٹر وے M3 اور موٹر وے M4 کوہلا سے فتح جنگ تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ قومی شاہراہ ملتان میاں چنو کسوال خانیوال کے گردونواہ میں دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی۔ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، دوران ڈرائیونگ فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ ملک کے میدانی علاقوں میں شدید دھند برقرار ہے، حد نگاہ انتہائی کم ہونے کی وجہ سے موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 کوٹ مومن سے پنڈی بھٹیاں، موٹر وے M5 شیر شاہ سے اچ شریف، موٹر وے M3 اور موٹر وے M14 کوہلا سے فتح جنگ تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا سینٹ کی قرارداد پر رد عمل۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ سینٹ کی قرارداد کا الیکشن شیڈیول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے علاوہ کوئی احکامات الیکشن شیڈیول پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ سپریم کورٹ نے سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی کی مدت کے تعین سے متعلق کیس کا محفوظ فیصلہ کر لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل ہو جاتا ہے، صرف کاغذات نامزدگی میں غلطی ہو جائے تو تاحیات نااہل۔ پاکستان کی عوام کا کسی کو خیال نہیں۔ ایک جنرل نے 62F کی شک ڈالی، ہم سب پابند ہو گئے۔ کیا کہیں اور سیاستدانوں کے لیے ایسا سخت ٹیسٹ ہوتا ہے؟ تاحیات نااہلی کیس چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا قانون سازی سے ڈکلریشن پر نااہلی کی مدت متعین کی جا سکتی ہے۔ جہانگیر ترین کے وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ آئین میں کورٹ آف لا کی بات ہے، جس میں سول اور کرمنل دونوں عدالتیں آتی ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم پاکستان کی تاریخ کو بھول نہیں سکتے۔ پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل ہو جاتا ہے، صرف ایک جرنل نے یہ شک ڈال دی تو ہم سب پابند ہو گئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا، سادہ قانون سازی سے آئین میں دی چیز نہیں بدلی جا سکتی، مگر ہم آئینی ترمیم کو بھی کالعدم کر دیتے ہیں۔ کیا پاکستانی ارکان نے پارلیمنٹ دنیا میں سب سے بہترین ہے؟ مخدوم علی خان نے موقف اپنایا کہ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا تو پھر ہم نے اپنے ارکان کی اہلیت کا جو پیمانہ رکھا دنیا میں کہیں اور ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میں آئین کو 18ویں ترمیم کے بعد سے دیکھ رہا ہوں، ہمیں تشریح کے لیے آئین میں دیے ٹولز پر ہی انحصار کرنا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے نااہلی سے متعلق کیس میں پبلک نوٹس جاری کیا، مگر کوئی ایک سیاسی جماعت فریق نہیں بنی۔ پاکستان کی عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ جسٹس جمال بندخیل نے کہا کہ لوگوں کو طے کرنے دیں کون سچا ہے اور کون ایماندار ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ایک مخصوص کیس کے باعث حلقے کے لوگ اپنے نمائندے سے محروم کیوں ہوں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سمیع اللہ بلوچ کے اس فیصلے پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ خاکوانی کیس میں 7 رکنی بینچ تھا، سمیع اللہ بلوچ میں 5 رکنی بینچ تھا۔ 7 رکنی بینچ نے کہا یہ معاملہ لارجر بینچ دیکھے گا، 5 رکنی بینچ نے اس پر اپنا فیصلہ کیسے دیا؟ یا تو ہم کہیں کہ سپریم کورٹ ججز کا احترام کرنا ہے یا کہیں نہیں کرنا۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کوشش کریں جلد مختصر فیصلہ سنا دیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں الیکشن وقت پر ہوں گے، 8 فروری کو جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ اشرافیہ کا خیال رکھنے کے لیے PTI اور نون لیگ کو مسلط کیا گیا۔ لاہور میں خواتین کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نفرت اور گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا۔ غریبوں، مزدوروں اور محنت کشوں کی حکومت بنانی ہے تو پیپلز پارٹی کو جتوانا ہوگا۔ خواتین کو میری آواز بن کر گھر گھر جانا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جو خواتین ہیں، جو 50% ہمارا آبادی ہے، آپ کو پاکستان کے تمام مسائل کا معلوم ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ پاکستان کا جو معاشی بحران ہے، آپ اس کے بارے میں باقیوں کے مقابلے میں آپ کو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ مہنگائی میں کتنا اضافہ ہوا ہے، بے روزگاری اور غربت کا کیا اثر ہے۔ اس وقت پاکستان میں کوئی بھی اپنا تنخواہ پہ گزارا نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں۔ صرف ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو 3 نسلوں سے آپ کا نمائندگی کرتے آ رہے ہیں۔
آپ میرے سفیر بن کے گھر گھر پہنچے, آپ ان کو بتائیں, آپ ان کو سمجھائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی منصوبہ لے کر آئے تھے, جس سے آج تک خواتین کو مالی مدد مل رہا ہے. میں اس پرانی سیاست کے, اس تقسیم اور نفرت کی سیاست کو دفن کرنا چاہتا ہوں, دفن کر کے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. آپ میرے آواز بنے, آپ میرے نمائندے بنے. جیت آپ کی ہوگی, جیت تیر کی ہوگی, جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے عام انتخابات میں کون کون امیدوار میدان میں ہوگا؟ پیپلز پارٹی نے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی. بلاول بھٹو سرداری این اے 194 لاڑکانہ اور این اے 196 کمبر شہادات کوٹ سے امیدوار ہوں گے. راشد صدیق کی رپورٹ. 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کے سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کون کون امیدوار میدان میں ہوگا؟ پیپلز پارٹی نے حتمی فہرست جاری کر دی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری این اے 194 لاڑکانہ اور این اے 196 قمبر شہادات کوٹ سے, جبکہ آصف علی زرداری شہید بے نظیر آباد کے حلقے این اے 207 سے امیدوار ہوں گے. اس کے علاوہ سکر این اے 201 سے سید خورشید شاہ, این اے 202 سے سید نفیسہ شاہ اور شازیہ مری خواتین کی مخصوص نشست کے علاوہ سانگڑ کے حلقے این اے 209 سے اپنی قسمت آزمائیں گی, جبکہ نوید قمر این اے 221 ٹنڈو محمد خان سے الیکشن لڑیں گے. کراچی میں ملیر این اے 230 سے آغا رفیع اللہ, این اے 231 سے عبدالحکیم بلوچ, لیاری کے حلقے این اے 239 سے نبیل گبول, مرزا اختیار بیگ این اے 241 اور قادر مندوخیل این اے 242, قادر پٹیل این اے 243, جبکہ ایم کیو ایم چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے مزمل قریشی کو این اے 236 کراچی سے ٹکٹ دیا گیا ہے. پی ایس 85 ملیر کراچی سے ساجد جوکیو, فاروق ایوان کورنگی پی ایس 95, سعید غنی پی ایس 105 اور نجمی عالم پی ایس 110 کے علاوہ شاہدہ رحمانی 2 حلقوں پی ایس 119 اور 121 سے امیدوار ہوں گی. مسرور احسن پی ایس 122 اور ایم کیو ایم سے پیپلز پارٹی میں جانے والے وسیم قریشی پی ایس 123 سے الیکشن لڑیں گے, جبکہ پی ایس 128 سے عارف قریشی, پی ایس 130 سے رضوان عرفان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے. سابق صوبائی وزیر امتیاز شیخ اور آغا سراج درانی شکارپور کے حلقوں پی ایس 7 اور پی ایس 9, فریال تارپور پی ایس 10 لاڑکانہ, ڈاکٹر عذرا افضل پیچوہو پی ایس 36 سے امیدوار ہوں گی. بلاول بھٹو کے پولیٹیکل سیکریٹری جمیل سومرو پی ایس 11 لاڑکانہ, نثار کھوڑو پی ایس 15 قمبر شہادات کوٹ, سید اویس شاہ پی ایس 23, ناصر شاہ پی ایس 25, سید قائم علی شاہ پی ایس 26, شرجیل انعام میمن پی ایس 61 اور جام خان شورو پی ایس 60, جبکہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ پی ایس 77 جام شورو سے امیدوار ہوں گے. راشد صدیق, جی این این, کراچی. کاغذات نامزدگی مسترد ہونے والے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو بڑا ریلیف مل گیا. شاہ محمود قریشی, زین قریشی, زلفی بخاری, حلیم عادل شیخ, شعیب شاہین, نعیم پنجوتھا, بشارت راجہ, عاطف خان اور فواد چودھری سمیت کئی امیدواروں کے مختلف حلقوں سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے. نواز شریف اور مریم نواز کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض کی سماعت ملتوی کر دی گئی. کاغذات نامزدگی مسترد ہونے والے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو بڑا ریلیف مل گیا. شاہ محمود قریشی, زین قریشی, زلفی بخاری, حلیم عادل شیخ, شعیب شاہین, نعیم پنجوتھا, بشارت راجہ, عاطف خان اور فواد چودھری سمیت کئی امیدواروں کے مختلف حلقوں سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے. نواز شریف اور مریم نواز کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض کی سماعت ملتوی کر دی گئی. دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے نام 4تھ شیڈیول میں شامل نہ کرنے کے احکامات جاری کر دیے. رپورٹ کر رہے ہیں کامران علی شاہ. پاکستان تحریک انصاف کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کے نام شیڈول 4 میں شامل کرنے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی. درخواست گزاروں کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ سائلین پرامن شہری اور سابقہ پارلیمنٹرین ہیں، جبکہ آئندہ انتخابات میں مختلف حلقوں سے امیدوار بھی ہیں، لہٰذا ان کے نام شیڈول 4 میں نہ ڈالے جائے، جس پر عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے نام شیڈول 4 میں نہ ڈالنے کے احکامات جاری کر دیے. پی ٹی آئی کے صوبائی صدر علی امین گنڈاپور کے والد کی جانب سے حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت کے دوران وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ حفاظتی ضمانت کے باوجود گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور انہیں کیسز کے حوالے سے بھی نہیں بتایا جا رہا، جس پر عدالت نے علی امین گنڈاپور، ان کے بھائی فیصل امین اور والد امین خان گنڈاپور کو 11 جنوری تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا. پاکستان تحریک انصاف کے دیگر کئی رہنماؤں نے مختلف مقدمات میں گرفتاریوں سے
سے پشاور ہائی کورٹ سے راہداری اور حفاظتی ضمانتیں حاصل کر رکھی ہیں۔ کیمرامین محمد ارسلان کے ساتھ کمران علی شاہ، GNN پشاور۔ غیر معیاری کاسمیٹکس اور بیوٹی انجیکشن لگانے والے نان کوالیفائیڈ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ رنگ گورا کرنے والی غیر معیاری کریمیں بیوٹی کے نام پر بیماریاں لگا رہی ہیں۔ لاہور سے ذوالقرنین رانا کی رپورٹ۔ جلد کے لیے نقصان دہ بیوٹی کریموں اور کاسمیٹکس کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان۔ بیوٹی انجیکشن لگانے یا کسی قسم کے سرجری کرنے والے نان کوالیفائڈ افراد کے خلاف بھی آپریشن کیا جائے گا۔ وزیر پرائمری و سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ رنگ گورا کرنے والی غیر معیاری کریمیں بیوٹی کے نام پر بیماریاں لگا رہی ہیں۔ بعض کاسمیٹکس میں سیسا، زہر اور دیگر مضر صحت کیمیکلز کی مقدار خطرناک حد تک پائی گئی، جو جگر اور گردے کے کینسر جیسے مہلک امراض کا باعث بن رہی ہے۔ ایک افیکٹ ہے کہ یہ رنگ گورا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن ان کے بہت سارے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں کہ ان کی وجہ سے جو سب سے بڑی یہ ہے کہ جگر کا کینسر پھیلتا ہے، کڈنی کا کینسر پھیلتا ہے۔ پورے پنجاب سے 24 کریم کے مختلف سیمپل بڑے مشہور برانڈ کے اٹھائے ہیں اور ان کو ہم نے ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں بھیج دیا ہے۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے بتایا کہ مارکیٹ سے 24 مشہور برانڈز کی بیوٹی کریمیں لے کر ان کا ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں تجزیہ کروایا جا رہا ہے۔ بیوٹی پارلرز کی اسکریننگ بھی کی جائے گی۔ ہیپاٹائٹس کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 باربر شاپس کا سروے کر لیا گیا ہے۔ جو خوبصورت اور ایستھیٹک کلینک ہے ان کی بھی تعداد کوئی 137 کے قریب ہے۔ بے انتہا پیسہ لے رہے ہیں، لیکن جو ان کی صحت کے حوالے سے چیزیں ان کو اس طرح SOP کو مینج نہیں کر رہے۔ اس حوالے سے ہیلتھ کیئر کمیشن اور ڈرگ کنٹرول ڈائریکٹوریٹ کی مشترکہ ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں۔ ڈرگ کنٹرول کا عملہ بیوٹی کریموں اور کاسمیٹکس کے رجسٹر ہونے یا نہ ہونے کا تعین کرے گا، جبکہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ماہرین کلینکل پریکٹسز پر عمل درآمد کا جائزہ لیں گے۔ کیمرامین نعیم شاہ کے ساتھ ذوالقرنین رانا، GNN لاہور۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے GNN، کیونکہ GNN جانتا ہے۔